So, look, I came up with the name OpenAI as an open source. کیا مصنوعی ذہانت انسانیت کی میراث ہے یا چند بڑی کارپوریشنز کی جاگیر؟ You have basically superpowers in that with your computer and your phone and the applications that are there. You have more power than the President of the United States had 20 years ago. دنیا کے امیر ترین انسان ایلون مسک اور اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو سیم آلٹمین اب عدالت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ مسک کا الزام ہے کہ اوپن اے آئی نے اپنی روح بیچ دی ہے۔ So, look, I came up with the name OpenAI as an open source, and it was intended to be a non-profit open source company. ایک خیراتی ادارے سے ٹریلین ڈالر کی ممکنہ کمپنی بننے کا سفر کیا واقعی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا؟ ایلون مسک آج اسے چوری کی گئی خیرات قرار دے رہے ہیں۔ And I funded OpenAI for the first roughly $50 million. ان کے مطابق سیم آلٹمین نے انسانیت کے نام پر دھوکہ دیا اور ایک غیر منافع بخش ادارے کو منافع کمانے والی مشین میں بدل دیا۔ دوسری طرف سیم آلٹمین کا موقف ہے کہ ایلون مسک کمپنی کی 90% ملکیت چاہتے تھے اور وہ ایک ریسرچ لیب چلانے کے قابل نہیں تھے بلکہ صرف کنٹرول چاہتے تھے۔ کیا ایلون مسک کا اوپن سورس کا نعرہ صرف اس وقت تک تھا جب تک کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا؟ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں بلکہ $150 ارب کی وہ جنگ ہے جو مصنوعی ذہانت کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ اگر ایلون مسک یہ کیس جیت جاتے ہیں تو سیم آلٹمین کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑ سکتی ہے اور پوری کمپنی بکھر بھی سکتی ہے۔ ایک خیراتی ادارے سے ٹریلین ڈالر کی ممکنہ کمپنی تک کا سفر کیا واقعی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا؟ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے؟ شاید یہ اتنا اہم نہ ہو جتنا اہم یہ سوال ہے، کیا اوپن اے آئی اب بھی اوپن ہے یا یہ صرف ایک نئی قسم کی ڈیجیٹل آمریت کی شروعات ہے؟